کون سی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں سے پہلے بھیجا، اور انسانوں سے پہلے وہ اس روئے زمین پر کتنے سال آباد رہے؟ شیطان نے کیوں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اور آدم علیہ السلام کو گھر سے کس نے نکلوایا؟ آدم علیہ السلام کو معافی ملی یا سزا؟ ان تمام باتوں کی معلومات کے لیے اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں، اور اس طرح کی مزید انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، قرآن پاک میں مختلف مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ پاک، آپ ایسے شخص کو نائب بنائیں گے جو زمین پر فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام دنیاوی چیزوں کے نام سکھائے اور ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ پاک، ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں علم سکھایا ہے، بے شک تو ہی بڑے علم اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے، اور اللہ پاک نے فرمایا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا، اور اس انکار کے بعد جب ابلیس کو جنت سے نکالا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں اکیلے رہتے تھے۔ جب وہ سو کر بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تاکہ تم میرے ساتھ سکون حاصل کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں ٹھہرو اور جو چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے دونوں کو بہکا دیا، اور اس نے جہاں جنت میں وہ رہتے تھے وہاں سے نکلوا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ بہشت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تم کو زمین میں ایک مقررہ وقت تک رہنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب کے سب اس بہشت سے اتر جاؤ، اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت لے کر آئے اور اس پر چلنا چاہے، تو جو میری ہدایت پر چلیں گے ان کو کوئی ڈر نہ ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ میری نافرمانی کریں گے اور میری آیات کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں رہیں گے۔ ناظرین، ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک رکھا تھا جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جنت سے اتر جا، یہاں انکار کرنے یا بڑائی کرنے کا حق نہیں رکھتا، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا، مجھے مرنے کے بعد اٹھائے جانے دن تک کی مہلت دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ ابلیس نے کہا، میں ان کو گمراہ کروں گا، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو تو اپنا ناشکر گزار پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ذلیل اور مردود ہو کر یہاں سے نکل جا، اور ان میں سے جو تیری راہ پر چلیں گے میں ان تمام کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ اور پیو، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو بہکا ہی دیا، اور اس نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم فرشتہ نہ بن جاؤ یا اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور قسمیں کھانے لگا اور یقین دلوانے لگا کہ میں ہی تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آخر اس نے دھوکہ دے ہی دیا اور ان کو بہکا لیا، اور جو ہی انہوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور وہ شرم کے مارے جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے لگے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم کو اس درخت کے قریب جانے سے روکا نہیں تھا، اور کہا نہیں تھا یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے،
حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند دعائیہ کلمات سیکھ لیے تھے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے التجا کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کر لی اور ان کو زمین پر بھیج دیا اور کہا کہ جو میرے حکم کے تابع ہو جائے گا اسے جنت ملے گی۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اور اس خبر سے آگاہ کیا کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کرنے والا ہوں جو دوسروں کے بعد جانشین مقرر ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی پیدائش کا ذکر فرشتوں کے سامنے ان کی عظمت و شان کے اظہار کے لیے کیا، جیسے کسی بڑے کام سے متعلق اس کو سر انجام دینے سے پہلے خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ اب چونکہ بنی آدم سے پہلے جنات زمین پر آباد تھے، انہوں نے زمین پر خوریزی اور فساد کیا ہوا تھا اور فرشتوں کو یہ بات معلوم تھی، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے نائب کے بارے میں یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں خون خرابے کی بات کی تھی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جنات کی قوم حضرت آدم علیہ السلام سے تقریباً 2000 برس پہلے زمین پر آباد تھے۔ انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کے لیے فرشتوں کو بھیجا، تو فرشتوں نے ان کو سمندر اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ناظرین، دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے، ہم اگلے ٹاپک میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ اس طرح کی مزید انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔